ناظرین، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر ہے۔ ہم بات کریں گے دین اسلام کے اندر پھیلنے والی ان باتوں کی جو بظاہر مذہب کے نام پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حقیقت کچھ اور ہی سامنے آتی ہے۔ اسلام ایک سادہ، واضح اور خالص عقیدہ سکھاتا ہے کہ عبادت بھی اللہ کے لیے، مدد بھی اللہ سے، بھروسہ بھی صرف اللہ پر، توکل صرف اللہ پر۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں ہمارے معاشرہ میں داخل ہو گئی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم چند ایسے عقائد کا جائزہ لیں گے کہ قبر میں اختیارات کے دعوے کیے جا رہے ہیں، غیر اللہ پر توکل کی باتیں کی جا رہی ہیں اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن ان تمام باتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ایک مولوی صاحب کا کلپ سنیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ شیطان اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ ولی بطور کرامت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جلدی جلدی ذرا بولتے جائیں، حوالے دے رہا ہوں۔ امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ ولیوں کی کرامت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جلدی جلدی ذرا سبحان اللہ کی صدا لگتی جائے۔ اسی طرح فتاوی حدیثیہ کے اندر حضرت امام ابن حجر ہیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور نفخات کے اندر امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا، اور اس کے علاوہ حیات الحیوان میں امام دمیری نے، تھانوی صاحب نے، یہ وہابی تبلیغی حضرات کے جو پیر و مرشد ہیں، ان کی کتاب التذکیر میں، ان کی کتاب افاظات الجومیہ میں، ان کی کتاب امداد المشتاق میں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب کرامات امدادیہ میں جس کو تھانوی صاحب نے مرتب کیا، اسی طرح خود رشید احمد گنگوئی صاحب، اور اس کے علاوہ بہجت الاسرار میں، اسی طرح نفخات کے اندر، اور بے شمار کتب میں موجود ہے۔ اور حضرت شیخ محقق محدث دہلوی آپ اشرت اللمعات جو مشکات کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بات اہل سنت میں اجماعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ کا ولی بطور کرامت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کا ولی بطور کرامت، اونچا بولیے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اسرار الطالبین کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تحفہ کے اندر یہ لکھا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے کہ غوث پاک ایک محلے سے گزر رہے ہیں، وہاں دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا ہے، ایک عیسائی ہے دوسرا مسلمان۔ مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں۔ غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ جناب غوث اعظم نے فرمایا اے عیسائی تو بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ جناب عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے؟ کہنے لگا جناب یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ تو آپ کے قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کی کسی آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا۔ توجہ ہے؟ اس لیے میں عیسائی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکلی اس دلیل میں کوئی پاور نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک فضیلت تھوڑی ہے ہمارے نبی کی، لاکھوں ہزاروں فضیلتیں ہیں۔ بہرحال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال کی کیفیت میں آئے، فرمایا اگر میں محمدی ہوں، میں نبی نہیں ہوں،
میں نبی نہیں ہوں، انی لست بنبی بل من اتباع محمد، میں حضور کا غلام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ گواؤں، ان کا امتی ہوں۔ وَإِنَا يَتُمَيْتَنَ تُؤْمِنُ بِنَبِيِّنَا محمد، اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا؟ اس کے ذہن میں آیا، چونکہ اس کے بڑوں نے ڈالا ہوگا کہ جناب یہ صرف ہمارا نبی زندہ کر سکتا ہے اور کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، فوراً کہنے لگا آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں نا، میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا چل قبرستان چلتے ہیں، ایک پرانی قبر پہ گئے، آپ نے فرمایا یہ قبر ایک مغنی کی ہے جو گانا گایا کرتا تھا، اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، یہ مرا، اگر تو چاہتا ہے نا تو میں اپنی اللہ سے دعا کروں گا یہ زندہ ہوگا اور جس حال میں مرا اسی حال میں زندہ ہوگا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مردے کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اور اللہ کے اذن سے مردے زندہ ہو جا۔ اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا اور جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے محمد عربی کی کیا شان ہوگی؟ تو ہے وہ غوث کہر، غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہر، غیث ہے پیاسا، او میرے آقا تو ہے وہ غیث کہر، غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہر، غیث ہے۔ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی، اونچا بولو خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ، نہیں کسی چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کسی آئینہ کے گھر میں اجالا۔ اچھا ایک دن اس بات کو بھی ذرا حوالہ سن لیں، فتاوی حدیثیہ میں موجود ہے، حیات الحیوان میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ جیسے بندے نے لکھا، باجت الاسرار میں موجود ہے، تفریل خاطر الفاتر میں موجود ہے، قلائد الجواہر میں موجود ہے، سفین اولیاء میں موجود ہے، جمال اولیاء کے اندر اس کو شیخ علی تھانوی نے لکھا ہے، اخبار الاخیار کے اندر شیخ محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے، زبدۃ الاثار کے اندر لکھا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور ایک بچے کو آپ کے مدرسے میں داخل کیا، اور ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، غوث اعظم کے القابات میں سے ایک لقب ہے محبوب ربانی، رب کے محبوب، اور ان سے کسی نے پوچھا آپ کا رتبہ محبت کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کا رتبہ محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رتبہ محبت یہ ہے، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیے ہوئے جو میرے مدرسے کے کسی دروازے سے بھی گزر گیا اللہ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ توجہ سے غور سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، سوچئے۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا
اور آ کر کہنے لگا حضور آج شب میرے والد کی مجھے زیارت ہوئی اور میں نے اس کو سخت عذاب کے اندر مبتلا پایا، کچھ دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ مہربانی فرمائیں کچھ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کبھی وہ ہمارے مدرسے اور درس میں تو نہیں آیا؟ کہا حضرت وہ تو آتا رہتا تھا۔ آپ نے سر جھکایا اور آپ سر جھکا کے پھر آسمان کی جانب دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ جب یہ چلے گئے اگلے دن وہ پھر آیا، کہنے لگا حضور آج شب میرے والد کی پھر مجھے زیارت ہوئی اور آج وہ خوشیوں میں نہال تھا اور کہہ رہا تھا عبد القادر جیلانی کی برکات سے اللہ نے میرے عذاب قبر سے مجھے نجات عطا فرما دی۔ وہاں غوث پاک نے فرمایا ہمارا محبوبیت کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، اور میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کر چکا۔ ابن تیمیہ جیسے بندے کو بھی جرأت نہیں ہوئی ہے وہ انکار کرے، وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی خود نہیں کہتے تھے، اللہ ان کی زبان سے کہلواتا تھا۔ اس لیے آپ جو اہل حق اہل عقیدہ ہے آپ کو تو پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کے ولی کی وہ پاور ہے کہ صراط مستقیم کے اندر یہ امام الوہابیہ شاہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے، اور رب کے ولی کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ جب بولتا ہے لفظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے، خدا بلوا رہا ہوتا ہے اس سے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو غوث پاک سرکار کے تعلق سے آتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا، آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ نہیں یہ بازو والا ان کو انہیں باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا ہے انہیں، اس کی لائٹ لو چھوڑو اس کو۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی، رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر
جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو، تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو. سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا. تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. بات سمجھو مسلمانوں، اولیاء اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اولیاء اللہ کا مقام بلند، ان کے رتبے بلند، ان کے درجات بلند، ان کی عظمت بلند. ارے تم میرے دوست ہو، میں تمہارا دوست ہوں، مگر غوث اعظم کسی انسان کے دوست کا نام نہیں، کسی فرشتے کے دوست کا نام نہیں، غوث اعظم خدا کے دوست کا نام ہے. اسی لیے میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا صبح قیامت تک اگر کوئی قادری سلسلے میں مرید ہوا. ناظرین آپ نے کلپ میں سنا کہ کس طرح یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قبر میں فرشتوں کو جواب دے کر اختیار دکھایا گیا، اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ اللہ کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی بات کی گئی ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. آئیے قرآن کی روشنی میں اس کو پرکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. وہ فرشتے اللہ سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا جبکہ سب سے پوچھا جائے گا. ناظرین مطلب کیا نکلا؟ اللہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا. فرشتے صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ کسی بندے کی بات سے مجبور نہیں ہوتے. کوئی ولی، کوئی انسان اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا. اب یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی قبر میں گیا اور فرشتوں نے پوچھا مر ربو کا،
तेरा रब कौन है? वो कहता है मैं शेख जिलानी का धोबी हूँ। हालांकि फरिश्तों ने अपनी मर्जी से नहीं पूछा था, अल्लाह के हुक्म से पूछा था, और वो अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। किसी बंदे से वो मगलूब नहीं होते क्योंकि वो रब के हुक्म से आए हैं। अब ये कहना कि वो फरिश्ते मजबूर हो गए, तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का हुक्म मजबूर हो गया, रब का फैसला मजबूर हो गया। कुरान एक और मकाम पर कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मेरा महबूब कह दो हमें वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। नाज़रीन, कुरान एक और मकाम पर कहता है व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। कुरान कहता है कि ईमान वाला तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। ये कहा जा रहा है कि जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता वो शेख जिलानी पर भरोसा करे। अल्लाह पर भरोसा करने से इंसान की मुश्किलात हल नहीं होती, शेख जिलानी पर भरोसा करने से मुश्किलात हल होती हैं। और इसकी अपनी गुफ्तगू से भी ये बात वाज़ेह हो गई नाज़रीन कि जो मोमिन होता है वो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो काफिर होता है वो गैरुल्लाह पर भरोसा करता है। जैसा कि हिंदू लड़की की बात की, वो चूंकि काफरा थी, हिंदू थी, इस वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर भरोसा तो किया लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। कहती है मैं तो अल्लाह को जानती नहीं हूँ, मैं तो नबी को मानती नहीं हूँ, मैं क्यों तवक्कुल और भरोसा करूँ। शेख जिलानी पर भरोसा कर लिया तो इस बात से वाज़े पता चल गया कि काफिर जो होता है वो नबी वली पर भरोसा करता है, और मोमिन जो होता है इन फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, वो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करता है। नाज़रीन, पता चला गैरुल्लाह पर भरोसा करना, शेख जिलानी पर भरोसा करना शिर्क और कुफर है, और अल्लाह ही पर खालिस भरोसा करना यही ईमान है। कुरान एक और मकाम पर कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। अब कुरान तो कहता है कि अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है, लेकिन यहाँ तालीम दी जा रही है कि वलियों पर भरोसा करना चाहिए, शेख जिलानी पर भरोसा करना चाहिए, फौत शुदगान पर भरोसा करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। नाज़रीन, ज़रा गौर करें, कुरान ने कहीं नहीं कहा किसी बुजुर्ग या वली या इंसान या किसी फरिश्ते पर या किसी जिन पर भरोसा करो, किसी नबी और वली पर भरोसा करो। ईमान की निशानी यही है कि भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। कुरान एक और मकाम पर कहता है वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, ए कायनात के लोगों भरोसा सिर्फ उस अल्लाह पर करो जिस पर जो हमेशा जिंदा है, जिस पर कभी मौत ने आना नहीं है, जो मौत से पाक है। सारी कायनात पर मौत आ जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना हो जाने वाली है। लेकिन वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हर चीज़ फना हो जाएगी, हर एक हस्ती पर मौत आ जाएगी, अल्लाह के नबियों पर मौत आ जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर मौत आ गई है, और कुरान कहता है वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून अमवातुन गैरु अहया व मा यशऊरून अय्याना युबअसून। ये अल्लाह के अलावा जिनकी पुकार करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को फौत होने के बाद पुकार रहे हैं, जिनकी अल्लाह के अलावा पुकार करते हैं, अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं हैं। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, उनको तो इतना भी पता नहीं कि जिंदा करके कब उठाए जाएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो अपने जिंदा होने का पता नहीं है। वो कहता है कि हिंदू की मदद करने के लिए आ जाते हैं, मुसलमान की मदद करने के लिए आ जाते हैं। कुरान एक और मकाम पर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। कुरान एक और मकाम पर कहता है व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं है। कुरान एक और मकाम पर कहता है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीरिन इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अल्लाह के अलावा जिनको ये पुकारते हैं वो खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा पर्दा होता है, उस पर्दे के भी मालिक नहीं है। अगर ये उनको पुकारे वो इनकी पुकारे सुनते नहीं हैं। कुरान तो वाज़े कह रहा है। अब ये गैरुल्लाह को पुकार कर मदद मांग कर कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और शिरक और कुफर में खुद भी जा रहे हैं और लोगों को भी धकेल रहे हैं। नाजरीन, हम औलिया अल्लाह की इज्जत करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक अजीम बुजुर्ग थे, लेकिन उन्हें अल्लाह के बराबर या अल्लाह के इख्तियारात देना दुरुस्त नहीं है। इस्लाम हमें सिखाता है एहतराम करो, इबादत या मदद के लिए उनको ना पुकारो। नाजरीन, दीन जज्बात से नहीं दलील से चलता है। सबसे बड़ी दलील कुरान है। अगर कोई अकीदा
قرآن کے خلاف ہو تو چاہے وہ کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں توکل صرف اللہ پر، مدد صرف اللہ سے، اختیار صرف اللہ کا ہے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔